جب آپ کو حضور سے کمال کا عشق ہو جائے، آپ سے جب لوگ سوال کریں تو پہلے اپنا نہیں اپنے نبی کا ذکر کرنا شروع کر دیں. یہ محبت کا تقاضا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کوئی صاحب آ کر اپنے کسی ممدوح کے لیے منقبت یا نظم لکھوانا چاہا تو اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ میں گدا ہوں اپنے کریم کا. ہاں کرو مد ہے اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں. اعلیٰ حضرت کو جب کہا گیا فلاں کی تعریف میں کچھ لکھ دیجئے تو فلاں فلاں نہیں، اعلیٰ حضرت یہ کہنے لگے وہ کمال حسن حضور ہے، یہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. یہ محبت کا تقاضا ہے. جب جب کسی نے ان کے متعلق کوئی سوال کیا تو قلم اٹھایا اور تعریف میں ایسا رطب اللسان ہو گئے کہ 100 سال گزرنے کے بعد بھی ان کے کلام کی مٹھاس ایک پائی برابر بھی کم نظر نہیں آتی، ایک آنا برابر بھی کم نظر نہیں آتی. یہ عشق کا تقاضا ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے. اگر آپ محبت کرتے ہیں تو کبھی آپ کی زبان سے بھی تو ذکر آنا چاہیے، میرے مصطفیٰ کا ذکر آنا چاہیے. دل میں اگر محبوب ہے تو زبان پر ضرور آئے گا، زبان پر ضرور آئے گا، صرف نعروں میں نہیں. آج سے اس بات کو طے کر لو، جہاں خالی بیٹھو، جہاں وقت ملے، اپنے لبوں کو خاموش نہیں رکھنا، حضور پر درود کنٹینیو شروع رکھو. یہ علامت ہے کثرت سے. اگر حضور سے محبت ہے تو خاموش نہیں بیٹھو گے، درود پڑھتے ہی رہو. اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا نام بار بار دماغ میں بھی آتا ہے، زبان پر بھی آتا ہے، اور لیتے لیتے محبوب کی بات محب کو مزہ بھی آتا ہے. آپ کر کے دیکھ لینا اس چیز کو. درود پڑھنے کی جس کو عادت ہو جائے وہ کھانا تو چھوڑ سکتا ہے، درود نہیں چھوڑے گا. یہ غذا بھی بن جائے گی اس کی اور دوا بھی بن جائے گی. کثرت سے حضور کو یاد کرو. صرف یہ نہیں، اس کے بعد پھر وہ مقام آتا ہے، پھر وہ مقام آتا ہے. زبان سے ہی شروع کرو. آسان چیز میں آپ کو دے رہا ہوں، آسان چیز دے رہا ہوں. زبان سے شروع کیا، کنٹینیو حضور کو یاد کرتے ہو. درود کا مطلب یہ ہے کہ آپ حضور کو یاد کر رہے ہیں. اور ہمارا محبوب وہ ہے. دنیا کے مجازی کسی لیلا سے محبت کیا اور یاد کیا تو لیلا کو خبر ہوگی کہ نہیں پتہ نہیں، وہ جانتی بھی ہے کہ نہیں پتہ نہیں کہ تم کتنا یاد کر رہے ہو. تمہیں جتانا پڑے گا میں تجھے یاد کر رہا تھا. لیکن مدینے کے تاجدار کا حال یہ ہے، حضور خود فرماتے ہیں جہاں کہیں سے دنیا کے کونے سے کوئی درود پڑھتا ہے میں اس کو بھی پہچانتا ہوں، اس کے باپ کو بھی پہچانتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہاں بیٹھ کر کے اگر سلام کیا کوئی تو حضور فرماتے میں اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں. آپ کو پتا ہے وقت کے ایک سلطان کے تذکرے کے متعلق بڑی مشہور کتاب میں یہ روایت نقل ہے کہ ایک قرض دار بہت پریشان تھا اور اس کو قاضی نے جیل جانے کی دھمکی دی تھی. وہ روتا رہا اور قرض ادا کرنے کی اس کے پاس پیسے نہیں تھے. رات کے وقت وہ جب سویا تو خواب میں حضور تشریف لائے. کہا کہ کیوں روتا ہے؟ کثرت سے وہ بھی درود پڑھتا تھا. کہا آقا پیسے نہیں، مال نہیں، کہاں سے قرض ادا کروں؟ حضور نے فرمایا کل صبح اٹھ کر کے شہر جانا، بادشاہ کا ایک وزیر ہے یا بادشاہ وقت ہے جو تمہاری حاجت کو پوری کر دے گا. تم جا کر جتنے مال کی ضرورت ہے اسے مانگ لو. یہ صبح اٹھ کر یہ خواب میں حضور سے پوچھتا ہے، جو مجھے بتانا ہے وہ یہ. حضور سے عرض کرتا ہے وہ بادشاہ کا مقام بلند ہے، مجھ جیسا فقیر جائے گا، مجھے جھڑکا کر بھیج دیا جائے گا. اگر میں کہوں آپ نے مجھے بھیجا ہے تو مجھ سے وہ پوچھے گا کیا ثبوت ہے، کیا پروف ہے. حضور نے فرمایا اگر تجھ سے وہ پروف پوچھے، ثبوت پوچھے تو اس سے یہ کہہ دینا روزانہ تو صبح سورج کے نکلنے سے پہلے پہلے اپنے نبی پر 1000 بار درود پڑھتا ہے اور کل کی رات پڑھنا بھول گیا تھا، سو گیا تھا، اسے جا کر اتنا بتا دینا. اللہ کو صبح اٹھ کر کے یہ بادشاہ وقت کے پاس آیا اور کہا مجھے مال کی ضرورت ہے، اللہ کے رسول نے بھیجا. اس نے کہا ضرورت ہے تو لے لو، حضور کا نام بول رہے ہو.
اللہ کے رسول نے بھیجا؟ کہا حضور نے یہ بتا کر کے بھیجا روزانہ تم صبح سورج نکلنے سے پہلے 1000 بار درود پڑھتے ہو اور کل کی رات پڑھنا بھول گئے تھے. اتنا سنتے ہی وہ بادشاہ وقت کرسی سے اچھل کر نیچے آ گیا. کہا یہ بات تو ایسی رات کی ہے میری بیوی کو تک نہیں معلوم. میں جو رات میں درود پڑھتا ہوں میری بیوی کو تک اس کی خبر نہیں. میں تنہا حضور کی بارگاہ میں پڑھتا ہوں اور کل کی رات کیا ہوا وہ تجھے کیسے پتا چلا؟ وہ وجد میں آیا اور کہا اب میرے دولت کے سارے خزانے تیرے لیے کھلے ہیں اس لیے کہ تو مال مانگنے نہیں آیا, مجھے وہ بشارت سنانے آیا ہے کہ میں یہاں سے پڑھ رہا ہوں جس کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے. مصطفیٰ کی سماعت کے لاکھوں. میں عرض کر رہا ہوں ایمان کا تقاضا یہی ہے, محبت کا تقاضا یہ ہے, کثرت سے اس کا ذکر کرو. اور اس لیے میں نے یہ واقعہ بتایا کہ جس کا تم تذکرہ کرتے ہو وہ مکمل تمہیں جواب بھی دیتے ہیں اور سنتے اور سماعت بھی کرتے ہیں. اور جو حضور ہماری سماعت کرتے ہیں تو کیوں نہ ہم ان کا ذکر زیادہ کریں. ایک چیز, اور اس کے بعد جو درجہ آتا ہے وہ عمل کا درجہ آتا ہے. یعنی جیسے کثرت سے تم حضور کا ذکر کرنے لگ جاؤ گے اب تمہارے اعمال بھی بدلنا شروع ہو جائیں گے, خود بخود بدلنے لگ جائیں گے. تمہارے چہرے سے ظاہر ہونے لگ جائے گا کہ تم کسی سے محبت کرتے ہو. جب یہ محبت بڑھتی چلی جاتی ہے لباس سے بھی پتہ چلنے لگ جائے گا کہ لباس بھی اب چھلک رہا ہے, یہ کسی سے محبت کرتا ہے. اس کے بالوں کا طرز بھی, اس کے کھانے کا طرز بھی, اس کے چلنے پھرنے کا طرز بھی بتانے لگ جاتا ہے کہ یہ کسی کا عاشق ہے, کسی سے محبت کرتا ہے. لیکن شروعات زبان سے کرو, شروعات زبان سے کرو. بلند آواز سے ایک بار درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وغيره الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا. میں اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں اس بات کو لے کر کے کہ ایمان جب تک تمہارے اندر اس وقت تک نہیں آ سکتا. دوسری حدیث لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. جب تک میں تمہارے نزدیک تمہارے باپ بچوں اور سارے دنیا والوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. اب یہ جتنی برائیاں اور خرابیاں ہیں ان کو تمہیں حضور پر ترجیح نہیں دینا چاہیے. مجھے بتاؤ حضور کی ذات کے لیے اگر میں ابھی سوال کروں حالات ایسے ہیں, اے نوجوانوں بتاؤ کیا میرے مصطفیٰ کی عظمت اور عزت کی بات آئے, ان کے قدموں کی عزت کی بات آئے, کیا تم میں سے کوئی اپنی گردن نچھاور کرنے کو تیار ہے؟ ہر نوجوان مجھے پتا ہے ہر ایک کی یہ سرشت میں بلکہ فطرت میں داخل ہے کیا کہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کرو یا رسول اللہ تیرے نام پہ سب کو وارا کرو. سب کا یہی جذبہ ہے. جب تم جان دے سکتے ہو, جب تم اپنی گردنیں نچھاور کر سکتے ہو تو کیا کچھ خرابیاں اور برائیاں حضور کے نام پر نہیں چھوڑ سکتے ہیں؟ گردن دینا بہت بات کی بات ہے. اپنی زندگی میں آئے ہوئے یہ خرافات کو نکالنا تو آسان ہے. مجھے بتاؤ ایک طرف رسول اللہ کی ذات ہے, ان کا چہرہ جمال جہاں آ رہا, اور ایک طرف یہ فلمی گانوں کی دھند ہے. تم بتاؤ کس کو ایکسپٹ کرو, کس کو قبول کرو؟ کیا تم ان گانوں کے پیچھے بھاگو گے یا میرے مصطفیٰ کی ذات کے لیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً تم کہو گے کہ میرے مصطفیٰ سے بڑھ کر میرے لیے کچھ نہیں ہے. اس کو پریکٹیکل لائف میں لاؤ, اپنی زندگی میں لاؤ. جو چیز میرے مصطفیٰ کو ناپسند ہے اس کو کھینچ کر نکالو اپنی زندگی سے, نکال دو. اسی کو مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے, چاہے وہ انسان ہو کہ کوئی گناہ ہو, کوئی خرابی ہو, کوئی عادت ہو یا کوئی انسان ہو. نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں. پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دیں. یہی ایمان ہے. اگر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کچھ برائیاں نہیں بلکہ ساری برائیاں ناپسند ہیں تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب سے محبت کرنے والا ان برائیوں میں کبھی نہیں ڈوبے گا, کبھی نہیں جائے گا. اس لیے اپنے معاشرے کو ایسا بناؤ کہ کوئی یہاں سے گزرے تو مصطفیٰ کی خوشبو آنے لگے.
مدینے کی بہاریں یہاں پر نظر آنے لگ جائے. اسی لیے میں اس بات پر اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں. اقبال کے سارے اشعار ایک جگہ پر ایک شعر اپنے کمال کا ہے کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کی ترجمانی ہے جو قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا, یہ جہاں چیز ہے کیا جس چیز کے حصول کے لیے تو بھاگ رہا ہے, دوڑ رہا ہے, پوری زندگی داؤ پہ لگایا ہے. تجھے سیاست چاہیے, تجھے حکومت چاہیے, تجھے تخت چاہیے, تجھے تاج چاہیے, تجھے دولت چاہیے, تجھے عزت چاہیے. ارے یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے, لوح تیرے ہیں. حضور پاک سے وفا کر, اللہ تیرے لیے کائنات مسخر کر کے رکھے گا. دنیا تیرے قدموں میں جھک کر کے آئے گی. اٹھو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو, بحر میں نام محمد سے اجالا کر دو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.